السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو آور شو. ابھی ہم آج کا شو جو ہے ہم نے اتنے دردناک واقعے پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے. امجد صابری صاحب جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے ان کو بتا دیں کہ ہم جو ہیں وہ امجد صابری صاحب کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک کالر ہیں. کالر یو آن دی ایئر. ہیلو. ہیلو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں بھی آپ کا شو دیکھ رہی تھی، بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ لوگ، اور صابری صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ہر طرف ہی ہو رہی ہیں. بڑا افسوس ہوا، ان کا پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. جی جی. ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اچھا مجھے امبر سے بات کرنی ہے ذرا. جی امبر یہاں پہ ہیں، جلدی سے بات. السلام علیکم امبر، میں افشاں بول رہی ہوں، آپ کی کسٹمر. پہچانی آپ مجھے؟ جی 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 بولیں افشاں. جی آپ کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے کلب سینڈوچز اور آپ کا پلیٹر ونڈرفل. اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیٹی کی طرف بھی کھولیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے بہت دور جانا پڑتا ہے آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. دیکھیے خواتین و حضرات، یہاں پہ امجد صابری کے بہت اچھے پروموٹر ہیں جن کا نام ہر ایک کوئی ہیوسٹن کیا اب تو پورے ملک میں ریحان صدیقی کو پہچانتے ہیں. انہوں نے بہت سے شوز جو ہیں امجد صابری کے ساتھ کروائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری جو ہے وہ دکھائیں، تو ایک ڈاکیومنٹری ملاحظہ کیجیے. اچھا تو ریحان صدیقی صاحب جو ہمارے ہیوسٹن کے بہت ہی پروموٹر ہیں اور کافی پروگرام یہاں کرتے ہیں. ایک ینگ ایج میں انہوں نے ایک امیج بنا کے رکھی ہے یہاں پہ، اینڈ ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. اور ان کا ایف ایم چینل ہے 106.1 کے نام سے. آپ یقین سنتی ہوں گی. اٹس کرسپ آواز، کلیئرٹی از انبلیویبل. اینڈ آلسو ریحان کو میں اور فری بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے جو ہے اپنا پروگرام بھی جو ہے وہ ریڈیو کا پلیٹ فارم، سب سے پہلا پلیٹ فارم ریحان نے ہمیں دیا تھا. یعنی اگر ہیوسٹن میں یہ کہوں گا، اور کریڈٹ گوز ٹو ریحان، کہ انہوں نے جو ہے جس پلیٹ فارم پہ ہمیں لا کے کھڑا کیا اس سے کافی لوگ ہمیں جانے. اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کی صلاحیت ہے، رائٹ؟ ہنٹ کے بارے میں تو نہیں پتا. جی بالکل. تو آپ جیسے جیمس کو انہوں نے تلاش کیا. ہی از اے گریٹ ینگ مین، ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اے گریٹ مارکیٹنگ پرسن. میں نے اس جیسا مارکیٹنگ میں بندہ نہیں دیکھا. یعنی ہی از اے ویری اسمارٹ گائے، اور ماشاء اللہ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ. اتنے شارٹ اسپین میں انہوں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی ہے. بہت ڈیفینیٹلی مطلب شارٹس میں. اچھا تو وہ اچھا تو کنٹینیو، اچھا کنٹرول سے کنٹینیو رکھیں کہ ہم اپنی بات چیت. اچھا خواتین و حضرات، اس وقت ایک ینگ مین ہمارے ساتھ فون پہ ہیں، اور ان کے بارے میں بس یہ بتاتا چلوں کہ ہی از اے ویری جینوئن جینٹل مین. انہوں نے جتنے بھی شوز یہاں ہیوسٹن والوں کو بیسکلی انہوں نے پاگل کر دیا ہے. انہوں نے شوز لا کے ہی از اے گریٹ پرسن. وہ 106 ہم ایف ایم 106 پہ کہ وہ ہی از اے سی او. اینڈ ان کے جو آر جیز ہیں اور جو پروگرامنگ ہے، میں بس کیا بتاؤں. ریحان، یو آر آن دی ایئر. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. ٹھیک ٹھاک خیریت سے. آپ سناؤ ریحان، آپ کیسے ہو؟ بس بین ان اے ویری بگ شاک سنس دا مارننگ، جب سے اس سچویشن کے بارے میں پتہ چلا ہے. اینڈ یو نو ورکڈ ود امجد بھائی آلموسٹ تقریباً پچھلے 12 سال سے ان کے ساتھ شو کرتے آ رہے ہیں. اینڈ یو نو ایک ان کے ساتھ جو رشتہ جڑا تھا، جو ایک لیول آف کمفرٹ تھا، میں بیان نہیں کر سکتا. مطلب یو نو سمپلی ایک بہت ہی، میں کہوں گا کہ ایک بھولا بھالا معصوم انسان جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یو نو ایک جو ریلیشن شپ تھی ہماری ان کے ساتھ، کیونکہ اتنے سارے شوز ہم نے مل کر کیے ہیں ساتھ میں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یو نو پاکستان سے، انڈیا سے بے شمار شوز آتے ہیں. تو جو بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں 8 یا 9 ٹورس کرتے ہیں ایک اپنے کانسرٹس کے درمیان. مگر یہ ایک واحد آرٹسٹ ہے پاکستان کے
جب ان کا کوئی شو ڈاکٹر صاحب لے کر آتے تھے, ڈاکٹر رضا مرزا, ایک ٹور میں 30-35 کانسرٹس ہوتے تھے ان کے. بالکل بالکل. تو ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ, ویری اگریسو, اور یقین کریں جو شخصیت تھی ان کی, he was very down to earth. مطلب نارملی آرٹسٹ کے اندر ایک غرور ہوتا ہے کہ میٹ اینڈ گریٹ نہیں کرنی, تصویریں نہیں کھنچوانی, یہ بھر کے مطلب ایسی ان کی دوستی تھی ہر شہر میں اپنے جو ان کے فینس تھے, کہ جب وہ, مجھے یاد ہے کہ کانسرٹس میں کوئی آ رہا ہوتا تھا ان کو ان کے نام کے ساتھ ویلکم کرتے تھے. جی مجھے ریحان ویری سمپل انسان. بالکل. اور مجھے تو یاد ہے کہ ریحان آپ نے اتنے لوگ ان کو پسند کرتے تھے کہ کتنی دفعہ ریپیٹ کتنے شو کرایا. اچھا ریپیٹ شو بھی وہ ہاؤس فل گئے لوگوں نے جا کے, میں نے خود دیکھا ریپیٹ شو بھی ہاؤس فل. ایک ہفتے میں 2-3 شوز ان کے ہوئے ہیں. مگر جو سب سے مجھے ایک شوق میں لگتا, لاسٹ ٹائم جب یہ یہاں پر آئے تھے تو ہی واز ویری اسٹریسڈ, اور خاص طور پہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ ان کی جو والدہ تھی, انہوں نے الجزیرہ کے اوپر بھی انٹرویو دیا کہ وائل ہی واز ان ہز US ٹور, تو غنڈے ان کے گھر میں آ گئے اینڈ دے ور لوکنگ فار ہیم. اور مجھے آج صبح میں میری ڈاکٹر رضا سے فون پر بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ پچھلے تقریباً آلموسٹ 15 سالوں سے ڈاکٹر صاحب ان کے ٹور کراتے آ رہے ہیں. تو اس مرتبہ when he was leaving back for Pakistan just about 3 weeks back, تو ایئرپورٹ پر ڈاکٹر صاحب سے وہ گلے ملے, اور گلے ملتے ہوئے وہ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں اب زندگی رہے نہ رہے, ملاقات نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو, اتنے ینگ انسان ہو, ایسی بات کیوں کرتے ہو. کہتا نہیں بس ڈاکٹر صاحب ایسے ہی دل چاہا تو آپ سے یہ بات کہی. سو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ ابھی میں 3 ہفتے پرانی بات آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو he had lot of threats, اور گورنمنٹ کو بھی, افیشلس کو بھی انہوں نے کئی مرتبہ اپروچ کیا. بٹ جو سب سے شرم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک امجد صابری, پرائڈ آف پاکستان, ویل نون نیم, آج پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے, مگر پاکستان میں اتنے عام لوگ ہیں جو اتنے فیمس نہیں ہیں. جب وہ ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو میڈیا میں ہم لوگ کوئی بات بھی نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں. مگر یہی چیز آپ سامنے رکھ لیں کہ ایک وہ انسان جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے, اس کو گورنمنٹ پروٹیکشن نہیں دے سکی. باقاعدہ اتنی مرتبہ انہوں نے کہا بھی گورنمنٹ سے مجھے تھریٹس آ رہے ہیں, مجھے پروٹیکشن چاہیے. تو جو ایک نارمل, جو ایک عام انسان ہے, اس کی کیا پروٹیکشن ہے. ہمارے جو رشتے دار, جو فیملی, جو فرینڈ, جو پاکستانی ایک عام انسان وہاں پہ رہ رہا ہے, اس کی کیا پروٹیکشن؟ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. لیکن امجد صابری, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, امجد صابری جیسا شخص, ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبل, یعنی وہ انسان ایک چونٹی کو بھی جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, اس کو کون مارے گا یار؟ I mean I really don't understand. اور جیسے ریحان بول رہے ہیں کہ ان کو, بالکل ریحان بولیے. سوری ریحان بولیے, آپ بولیے. بھائی آپ یہ یقین کریں کہ میں ان کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ پاکستان میں اتنے خاندانوں کو ڈونیشن دیتے تھے, فیملیز چل رہی تھی. بلکہ میں آپ کو ان کی فیملی کے بارے میں بتاؤں, ان کا جو خاندان ہے آلموسٹ 40-50 لوگوں کا ہے, ان کو بھی وہ چلا رہے تھے. ان کے جو بھائی ہیں, آئی تھنک بزنس مائنڈیڈ پوری فیملی میں اگر کوئی تھا تو وہ امجد صابری تھا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے بچوں کا, ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کے جو اتنے جو وہ خاندان وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ایک ایسا شخص جو واقع ہی کوئی بھی ہو, I mean اس وقت جتنے بھی آپ کے ویور جو ان سے مل چکے ہیں, جو ان کو جانتے ہیں, سب کو ایک بات پتا ہے اس کے بارے میں کہ اس بندے کا جو دل تھا نا, وہ بہت بڑا دل, بالکل بہت بڑا. اس نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا, کمایا ہے, مگر اس دنیا میں اس کو بانٹا بھی ہے. لوگوں کی جو پرابلمس تھیں, جو لوگوں کے کوئی, آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نارملی یہاں پہ آرٹسٹ آتے ہیں, میٹ اینڈ گریٹ کا اگر ہم ان کو بول دیں یا ان سے بول دیں یار ایک سیکنڈ پرفارمنس کرنی ہے, تو سب سے پہلے وہ پیسے کو آگے لے کر آتے ہیں. یہ بندہ بات ہی نہیں کرتا تھا پیسے کے بارے میں. ہی واز آل اباؤٹ پیپل, ہی واز آل اباؤٹ ہم نے ان کے جتنے بھی آپ شوز میں گئے ہیں, لوگوں کو آپ نے ہزاروں لاکھوں ڈالرز یہاں پہ اڑاتے ہوئے دیکھے آپ ان کے پورے ٹورز میں. اور آئی تھنک وہی ہوا ہے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ابھی وہ حال ہی میں جب امریکہ میں ٹور کر کے گئے تھے تو لوگوں نے دیکھا خبروں میں کہ اتنے پیسے اڑتے ہیں, تو وہاں پہ وہی لوگ تھریٹس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کا یہ پرسنٹیج دو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. آل وی نو ایز ہی واز بینگ تھریٹن. انہوں نے کمپلین بھی کیا اس چیز کی, ان کو پتا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے. ہی واز ویری اسٹریس, مگر باقاعدہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا, ریگارڈلیس انہوں نے کتنی مرتبہ کمپلین. اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریحان. بہت بہت شکریہ آپ کے ان خیالات کا. اور ریحان آپ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ یہ دیکھیں کہ
ہمیں جو ہے وہ اچھا آج کا شو تو بس ایسے ہی گزرا ہے ناظرین. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور دعا میں ہمیں سب کو اور امجد صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. امبر ایک شو اور کرنا پڑے گا ہمیں تمہارے ساتھ. اوہ تو کریں گے بعد میں. جی ہو گیا. ہاں چلیں.